شام کا وقت تھا، کمرے میں ایک ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایک تکلیف دہ کھانسی کی آواز ماحول کو کاٹ رہی تھی۔ بستر پر پڑی 60 سالہ فہمیدہ بیگم کمزوری سے کہرا رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور ہر سانس بوجھل لگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ان کی اکلوتی بیٹی حیضہ بیٹھی تھی، جو اپنے مہنگے موبائل فون میں مصروف تھی۔ حیضہ کی شادی ایک بڑے گھر میں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے پاس صرف مہربانی کے طور پر آئی ہوئی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے کمزور آواز میں کہا، حیضہ بیٹی ذرا سننا۔ حیضہ نے بغیر سر اٹھائے بیزار لہجے میں جواب دیا، جی مما بولیں، میں ایک ضروری میسج کر رہی ہوں۔ فہمیدہ بیگم بولی، بیٹی میری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے، ذرا ایک گلاس ٹھنڈا پانی لا دو، پیاس بہت لگی ہے۔ حیضہ نے ایک لمبی سانس لی اور موبائل فون کو زور سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ حیضہ کا لہجہ جھنجھلاہٹ والا تھا اور بولی، مما ابھی میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کے لیے پانی باورچی خانے سے لانا پڑے گا۔ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بس ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیا کوئی اور نہیں ہے گھر میں جو یہ کام کرتے؟ فہمیدہ بیگم خاموشی سے تکیے کے چیک لگا کر رہ گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ماں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ رکے رکے الفاظ میں بولنا شروع کیا، بیٹی ٹھیک ہے، جانے دو، مت لاؤ، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ حیضہ نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ فہمیدہ بیگم بولی، یاد ہے حیضہ، جب تم صرف 5 سال کی تھی اور تمہیں ایک دفعہ تیز بخار ہو گیا تھا، تم رات بھر کہراتی تھی اور تمہاری پیاس کسی طرح ختم نہیں ہوتی تھی۔ تم بار بار کہتی تھی، مما پانی، مما برف والا پانی۔ وہ جنوری کی سرد رات تھی، تمہارے ابو شہر سے باہر تھے۔ رات کے ٹھیک 2 بجے تم نے ٹھنڈے پانی کی ضد کر دی۔ میرے پاس گھر میں برف نہیں تھی بیٹی، تم ایک بار کہتی تھی اور میں فوراً تمہارے لیے پانی لے کر آتی تھی، لیکن تمہاری پیاس ختم نہ ہوتی تھی۔ شاید یاد نہ ہو، لیکن اس رات میں نے تمہیں 24 بار پانی لا کر دیا تھا۔ میں نے ہر بار کمرے سے باہر ٹھنڈی رات میں جا کر تمہارے لیے تازہ پانی بھرا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیوں یہ تکلیف اٹھا رہی ہوں۔ میں بس تمہارا معصوم چہرہ دیکھتی تھی اور بھاگ کر پانی لے آتی تھی۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد لے آتی ہوں، اور تم آج ایک گلاس پانی لانے سے انکار کر رہی ہو صرف اس لیے کہ تمہیں میسج کرنا ہے۔ یہ سن کر حیضہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا۔ اسے ایک لمحے میں اپنے اندر ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کی محبت اور اس کی اپنی بے حسی کی تصویر گھوم گئی۔ وہ شرمندگی اور ندامت سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیضہ روتے ہوئے بولی، مما پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے
یہ کیا کہہ دیا، میں کتنی سنگ دل ہو گئی ہوں۔ یہ بول کر ایزا تیزی سے بھاگی، کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا اور اس نے وہ ٹھنڈا پانی لانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ جب وہ واپس آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ ایزا نے ماں کے ہاتھ تھامے اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ ایزا نے کہا، مما یہ پانی پی لیں، میرا بچپن کا قرض تو میں کبھی نہیں اتار سکوں گی، لیکن آج کے بعد میں آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ مما مجھے معاف کر دیجیے۔ فہمیدہ بیگم نے پانی پیا اور بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ خدمت کا قرض محبت کا قرض ہوتا ہے، یہ کبھی اترتا نہیں، یہ صرف بڑھتا ہے۔ کاش ہم وقت پہ ہی اپنے والدین کے اس قرض کو پہچان سکیں۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کا موقع دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔